بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عام راستے اور سڑکیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہوں، ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے. بہت سارے عام راستے ایسے ہیں، کبھی آپ جائیے تو مردوں کی ایک جماعت بیٹھے ہوتے ہیں اور خوب کہا لگا کر کے ہنستے ہر باتیں کرتے ہیں. اس میں سے مرد حضرات بھی گزرتے ہیں، عورتوں بھی گزرتی ہیں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی کہا لگا کر کے ہنستا ہے تو گویا کہ اور اگر تکلیف ہوتی ہے، چاہے مردوں کو تکلیف ہو چاہے عورتوں کو تکلیف ہو، تو جائز نہیں ہے. اور جب صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ان کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے. بعض لوگ دیکھ لیجیے، کوئی فنکشن ہے، چھوٹا موٹا پروگرام ہے تو راستے کو گھیر لیتے ہیں. نہایت غلط طریقہ ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، راستے کو گھیر لیتے ہیں. اب کسی کے انتقال پر یا کسی کے شادی بیاہ پر گھیر لینا تو سارے لوگوں کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا مصیبت ہو رہا ہے، ہونے دیجیے. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے دکھ درد سب سمجھ رہا ہے، لیکن اب آپ کے دکھ درد کی وجہ سے سارے لوگوں کو تکلیف ہو، پورے محلے کو، پورے معاشرے کو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو گویا کہ جب اس طریقے سے عام راستے میں بیٹھنا جائز نہیں ہے تو جو لوگ راستے کو بند کر کے وہاں کچھ پروگرام کر رہے ہوں وہ کیسے جائز ہو سکتا؟ وہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عام ہے، ہمارے علاقے میں، معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر عام ہے. دوسری چیز، لیکن اگر ہم ایسا کرنا ناگزیر ہو تو پھر مذکورہ آداب و شرائط کے ساتھ اس کا جواز ہوگا. اس کے مزید کچھ اور آداب و دیگر احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا اگر آپ راستے میں بیٹھے بھی ہیں عام راستے میں تو اس کے کچھ آداب ہیں. آداب یہ ہے کہ راستے میں نہ گھیرے، نہ بند کرے. بات کرے تو اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کرے، قرآن حدیث کی باتیں کرے کہ ایسا ہے، یہ دعا کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے.
کیا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے۔ کوئی زیادہ بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا۔ آپ راستے میں بیٹھے ہیں، ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بوجھ لاتے ہوئے کہ نہیں لا پائے، آپ اس کی تھوڑا مدد کر دیجئے، ہاتھ بٹا دیجئے، اس کو پوچھئے کہاں تک پہنچ جانا ہے، آپ تھوڑا اس کو وہاں تک پہنچا دیجئے۔ مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا، بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا، اسی طریقے سے چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں ہیں جو عام راستے میں بیٹھنے پر یہ سب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں تو خیر ہے، صحیح ہے، لیکن اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں اور راستے کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں لگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، کوئی مرد جاتے ہیں، کوئی عورتیں جاتی ہیں، اب اس کی آپ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ اسلام جائز نہیں دیتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے راستے میں بیٹھنے سے جب جائز نہیں ہو سکتا ہے تو پھر شادی بیاہ کے موقعوں پر اور کسی موقع پر راستے کو بند کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہے۔ درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، سڑکوں کو بند کر دینا اور سارے لوگوں کو تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔